نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سنن نسائی میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سحری کے وقت مجھے ارشاد فرمایا، یا انس انی ارید الصیام فاطعمنی شیئا، اے انس میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو کوئی چیز مجھے کھلا دیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں فاتیتہ بتمر و اناء فیہ ماء، فرمایا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو چیزیں لے کر آیا، ایک کھجوریں اور دوسرا ایک برتن جس کے اندر پانی موجود تھا۔ پانی کا برتن اور کھجوریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دی۔ تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، یا انس انظر رجلا یأکل معی، آپ کسی آدمی کو باہر دیکھیں کہ وہ میرے ساتھ آ کے سحری کھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا کہ سحری اور افطاری اکیلے نہ کی جائے بلکہ کوئی آدمی اس میں شامل کیا جائے۔ اب سحری کے وقت جب کوئی نہیں تھا تو باقاعدہ حضرت انس کو حکم دیا کہ آپ جو ہے باہر چل کر دیکھیں، اگر کوئی موجود ہے تو اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ ہم اکٹھے سحری کر لیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں فدعوت زید بن ثابت، میں گیا تو باہر مجھے زید بن ثابت ملے، میں نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دعوت دی اور انہیں بلا کر لایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت زید بن ثابت انصاری حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سحری کی دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ سحری کرو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی شربت شربتا من سویق وانا ارید الصیام، کہ میں تو ستو کا پانی پی چکا ہوں، تو ستو کا مشروب میں پی چکا ہوں اور میں روزے کی نیت کر چکا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وانا ارید الصیام، فرمایا کہ ہاں ہم نے بھی تو روزہ رکھنا ہے۔ تو مطلب یعنی ایک آدمی نے اگر سحری کھا لی ہے تو اس کے بعد ابھی جو ہے یعنی سحری کا وقت رہتا ہے اور کوئی چیز کھانے پینے کی آ جائے اور وہ کھانا پینا چاہے تو اس کی اجازت ہے، یعنی ابھی سحری کا وقت موجود ہے، ختم نہیں ہوا، اور کوئی مزید چیز اگر آپ کھانا پینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے زید بن ثابت آپ جو ہے سحری کر چکے ہیں اور نیت بھی کر چکے ہیں، چونکہ سحری کا وقت باقی ہے تو فرمایا کہ ابھی ہم نے بھی روزے کی نیت کرنی ہے، تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے سحری کی، اور سحری کرنے کے بعد آپ اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھیں اور ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو اس میں چند باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سحری کے اندر دوسرے کو شامل کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے، اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ سحری کے لیے کسی بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی سادگی کے ساتھ سحری فرماتے تھے، یعنی ہمارے ہاں تو مزاج ہے کہ بہت زیادہ چیزیں اور یہ بھی کھانے کو وہ بھی ہو، تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ سحری فرما رہے ہیں، اور حضرت زید بن ثابت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، تو وہ کہتے ہیں میں ستو والا پانی پی کر آیا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سادگی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں۔ تو جب کوئی سادگی اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو تکلفات میں پڑنے کی بجائے آدمی جو ہے سادہ زندگی گزارے تو اس کے لیے آسانی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ سحری کو آخری وقت میں اور تاخیر کے ساتھ کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے بعد فوراً ہی جو ہے یعنی آپ اٹھے، اور چونکہ وقت جو ہے وہ اذان کا ہو گیا اور اذان ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سنتیں گھر میں ادا فرمائیں، اور یہی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مسجد میں جا کر سنت صبح کی نہیں پڑھے، بلکہ اکثر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اور اپنے حجرہ پاک میں ہی ادا فرماتے تھے۔ تو یعنی
مسجد میں آ کر پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ کہ جس پر زیادہ ثواب ہے تو وہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ گھر میں پڑھے جائیں اور پھر جماعت کے لیے آدمی مسجد میں حاضر ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری کے اختتام پر فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف آتے ہیں، تو مطلب کہ ساری آپ نے بالکل اختتامی وقت میں جو ہے وہ فرمائی ہے، اور یہی مسنون ہے اور اسی کو ہی پسند کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی اور خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل کرتے رہیں گے۔ تو ساری یعنی اختتام وقت مطلب یہ کہ ایسا وقت نہ ہو کہ بندہ شک میں مبتلا ہو جائے کہ ادھر جو ہے وہ سیرن بجا دیے جائے اور ادھر اذان ہو رہی ہے اور آدمی کھا پی رہا ہو، تو یہ ہے شک میں پڑ جانا۔ تو اس سے پہلے پہلے یعنی آپ اس کو مکمل کر کے پھر جو ہے آپ نماز کی طرف آ جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے یعنی اس کو بالکل اختتامی مراحل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب سے زیادہ اوقات کا ادراک تھا کہ کب وقت ختم ہو گیا اور کب شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہم جیسے جو لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس قدر وقت کا ادراک نہیں رکھتے۔ یہ تاخیر پسندیدہ ہے، اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے کے اندر شک ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔